الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جسے لوگ مختلف زبانوں میں پرمیشور، سرویشورا، یہووا، واہے گرو، گاڈ اور اس طرح کے بے شمار خوبصورت ناموں سے یاد کرتے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، تمام رشیوں پر، اور اللہ کے آخری اور انتم رشی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے مختلف زمانوں میں دنیا کے مختلف علاقوں میں لوگوں کی مختلف زبانوں میں اللہ کے دین کا سچا پیغام پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، پچھلے چند دنوں سے سناتن دھرم پر ہونے والے حملے کے اوپر جگہ جگہ چرچا ہو رہی ہے۔ جو لوگ سناتن دھرم کے ماننے والے ہیں یا فیور کرتے ہیں، وہ بے چین ہیں، وہ دکھی ہیں، اور ان میں سے بعض لوگ بہت غصے میں بھی ہیں، اور جو لوگ سناتن دھرم کو پسند نہیں کرتے، اس کی مخالفت کرتے ہیں، اسے کنڈیم کرتے ہیں، تو انہیں ایک نیا مواد مل گیا، ایک نیا موقع مل گیا دھرم پر تنقید کرنے کا۔ عزیز ساتھیو، اس سلسلے میں ایک اہم بات کہتے ہوئے ہم اپنے موضوع کے اوپر لوٹ جائیں گے، جو مسلسل پچھلے کچھ جمعوں سے چل رہا ہے۔ دیکھیے، ہر وہ انسان جو دھرم کا سچا آئیڈیا رکھتا ہے، دین کے بارے میں صحیح فہم جس کسی کو ہے، وہ اس بات کو سمجھے گا، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ جو دراصل حملہ اور اٹیک اور کنڈیمنیشن جو سناتن دھرم پر ہوا ہے، وہ دراصل ان کے اپنے دین پر ہوا ہے، کیونکہ ہم اس بات کو جانتے ہیں، بار بار اس کی یاد دہانی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار موقعوں پر اس بات کی یاد دہانی کی ہے کہ دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا۔ اگر یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ حملہ تو سناتن دھرم پر ہوا ہے، جوڈائزم پر نہیں ہوا، تو پھر وہ دین کی سمجھ میں ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ یہ مانتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام ان کے دین کے بانی ہیں، تو یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ دین کے بانی تو دنیا کے سب سے پہلے آدمی، جو سب سے پہلے نبی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، وہ ہیں دین اسلام کے بانی، جسے ہم اس دھرم کو ہم عربی میں اسلام کہتے ہیں۔ اور اگر عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارا جو مذہب ہے وہ سیف ہے، کرسچینٹی، کیونکہ حملہ تو سناتن دھرم پر ہوا، وہ بھی غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر کوئی نیا دین لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ہمیشہ سے جو دین رہا ہے اسی کی سچی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے واضح کیا، اور دین کے اندر جو گڑبڑ ہو گئی تھی،
حق اور باطل کو جو مکس اپ کر دیا گیا تھا، خلط ملط کر دیا گیا تھا، اس سے انہوں نے، اس ناپاکی سے انہوں نے دھرم کو، دین کو پاک کیا اور دوبارہ سے لوگوں کے سامنے اسی پراچین پرانے سچے دین کو پیش کیا۔ اور بالکل اسی طرح اگر مسلمانوں میں سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اسلام پہ حملہ نہیں ہوا، سناتن دھرم پر حملہ ہوا ہے، تو وہ بھی بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بانی اور اسلام کے فاؤنڈر نہیں ہیں، وہ اسلام کے آخری پیغمبر ہیں، اور آخر میں آنے والے کو بانی یا فاؤنڈر نہیں کہا جاتا، نہیں سمجھا جاتا، کوئی نہیں سمجھتا ہے نا۔ اور دین اسلام کے جو بانی ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جنہیں ہماری ہندو قوم شیو جی کہتی ہے یا شنکر جی کہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا، جب جب پیغمبر آئے انہوں نے سچے دین کی تعلیمات کو یاد دلایا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ پھر لوگوں نے آگے چل کر، یعنی پیغمبر کے گزر جانے کے بعد میں انہی کے نام سے ایک الگ اپنے آپ کو ایک مخصوص گروپ بنا لیا اور گروہ بندی کر لی، اور پھر لوگوں کو تقسیم کر دیا اور اپنے آپ کو حق پر سمجھنے لگے اور باقی سب کو گمراہی پر سمجھنے لگے، اور جیتے جی انہوں نے اپنے آپ کے بارے میں جنتی ہونے کا فیصلہ کر دیا اور دوسروں کے کافر اور جہنمی ہونے کا فیصلہ کر دیا، جبکہ انہیں جو کرنا چاہیے تھا وہ دراصل یہ تھا کہ وہ اس حق پر خود قائم بھی رہتے اور پوری محبت اور عاجزی اور انکساری اور بردباری کے ساتھ میں لوگوں کو اس سچی تعلیمات کی طرف لگاتار بلاتے رہتے، دعوت دیتے رہتے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ جو دھرم ہے جسے سنسکرت میں سناتن دھرم کہتے ہیں، میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں، قرآن مجید میں یہ عربی کے اندر جو ہے اس نام کے ساتھ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک الدین القیم، جسے ہم اسلام کہتے ہیں عربی میں، یعنی سبمیشن، اللہ کی مرضی کے آگے اپنی مرضی کو جھکا دینا، شرن میں آ جانا، سمرپن کر دینا، ہے نا، ریفیوج، ٹو ٹیک ریفیوج، یہ سب جو کچھ ہم کہتے ہیں اسے عربی میں اسلام کہا گیا ہے۔ تو اللہ کی مرضی کے آگے اپنی مرضی کو جھکا دینا ہی ہمیشہ سے اللہ کے نزدیک قابل قبول زندگی گزارنے کا طریقہ تھا۔ تو یہ جو نام ہے نا، یہ نام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیسے کیا؟ ذالک الدین القیم۔ اگر اس کا ترجمہ آپ اس طرح کریں، اگرچہ کہ بہت زیادہ نہیں کیا گیا، بہت یعنی کم لوگوں نے کیا ہے، اور وہ بھی کوئی یعنی ایسا ترجمہ نہیں ہے جو کہیں پر پرنٹ میں آیا ہے، لیکن اگر ہم کریں تو ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے وہی۔ دین کا اگر آپ سنسکرت اگر ایکویولنٹ ورڈ دیکھیں، ہم مانے جو لفظ وہاں پر استعمال ہوتا ہے تو دھرم ہے، اور قیم کا مطلب ہے ٹھیٹ، سیدھا، یا پھر وہ جو ہمیشہ سے قائم ہے، جس کا سلسلہ کبھی نہیں ٹوٹا، اس کو عربی میں قیم کہتے ہیں۔ اور یہی مطلب ہے سناتن کا، کہ وہ جو صدا سے سیدھا چلا آ رہا دھرم، اس کو سنسکرت میں کہتے ہیں سناتن دھرم۔ تو جو چیز ہمیشہ سے، ابتدا سے، شروعات سے جو صدا سے لگاتار چلی آ رہی ہے، جس کا سلسلہ کبھی نہیں ٹوٹا، اسے آج کوئی کیا ختم کرے گا؟ اور اس سنسکرت کے خوبصورت نام کے ساتھ ساتھ اس دھرم کا ایک اور نام ہے سنسکرت کے اندر، شاشوت دھرم۔ سناتن دھرم بھی اسے کہتے ہیں، شاشوت دھرم بھی اسے کہتے ہیں۔ شاشوت کا ارتھ، شاشوت کا مطلب یہ ہے کہ جو صدا سے سیدھا چلا آ رہا اور آئندہ بھی ہمیشہ باقی رہنے والا جو ہے، اسے شاشوت کہتے ہیں۔ تو اللہ کے دین کے بارے میں میرا اور آپ کا بھی یہی ایمان ہے نا، کہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ لوگوں کو دیا ہے، جو دین دیا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اور جب تک انسان باقی رہے گا تو یہ دین بھی باقی رہے گا۔ ایسا ہی ہم بھی تو مانتے ہیں۔ یہی بات ان الفاظ کے اندر سنسکرت میں پائی جاتی ہے۔ یہ نام ہے دھرم کا جو ہمارے ہندو بھائی استعمال کرتے ہیں، سناتن دھرم اور شاشوت دھرم۔ تو جو چیز قیامت تک رہنے والی ہے،
اسے کوئی کتنا بھی کچھ یعنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے وہ ہرگز ختم نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ فنا ہو جائیں گے، وہ لوگ گزر جائیں گے، ان کی زندگی کا اختتام ہو جائے گا، ہے نا، لیکن یہ دین جو ہے یہ باقی رہے گا۔ عزیز ساتھیو، میں آپ سے اب اس موضوع کی طرف یعنی واپس آ رہا ہوں جس پر ہم بات کر رہے تھے کہ آخر یہ کیا بات ہے کہ قرآن مجید جیسی تعلیمات کلام الہی مسلمانوں کے پاس ہونے کے باوجود اور اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے پاس ہونے کے باوجود یہ کیا بات ہے کہ مسلمان لوگوں تک حق کی بات نہیں پہنچا سک رہے ہیں۔ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں نا، آپ اور میں، یعنی ہمارے اپنے آپ کا اگر ہم جائزہ لے لیں گے تو ہم خود اس بات پر گواہی دیں گے کہ دعوت کا کام بہت تھوڑے سے لوگ کرتے ہیں، اور امت مسلمہ کی بڑی میجورٹی، عظیم اکثریت یہ کام نہیں کرتی، اور جو کوئی چاہتا بھی ہے کرنا ان میں سے بھی آج کل آپ یہ محسوس کریں گے کہ اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم لوگوں کے پاس جا کر بات نہیں کر پا رہے ہیں، ہے نا۔ تو کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے دعوت دینے کا ایسا کوئی طریقہ نہیں سکھایا ہے کہ ہم ہر ماحول میں ہر سچویشن کے اندر جو ہے لوگوں سے کھل کر حق کی بات کر سکیں؟ کیا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی مثال نہیں چھوڑی نعوذ باللہ ہمارے لیے کہ ہم ان کے اسوے کو اختیار کر لیں، ان کے اگزامپل کو فالو کریں اور جائیں اور لوگوں کے سامنے حق کی بات کو پیش کریں؟ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن مجید سے وہ مثالیں دیکھ رہے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس وقت کے جو لوگ تھے، ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے درمیان مبعوث ہوئے، تو آپ نے ان لوگوں سے کس طرح بات چیت کی۔ اور پچھلی مرتبہ میں نے آپ کے سامنے ان لوگوں کے حوالے سے قرآن مجید کی آیات پیش کی جنہیں ہم مشرکین مکہ کہتے ہیں، ہے نا، ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بات کی، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ دو اور گروہ باقی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو قرآن کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت 5 بڑے مذہبی گروہ دنیا میں پائے جاتے تھے جن کا ذکر قرآن میں ہے، 5 کا ذکر قرآن میں ہے، ٹھیک ہے، اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن مطلب ہمارے مطالعے کے حساب سے جو ہے 5 گروہوں کا ذکر ہے۔ مشرکین مکہ ایک گروہ تھا، ہے نا، مکہ میں رہنے والے وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے۔ دوسرے یہود تھے جو حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر ان پیغمبروں کو ماننے والے تھے، اور وہ لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر اس پورے سلسلے کو بھی مانتے ہیں، لیکن وہاں تک آ کے وہ لوگ رک گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر آئے تھے یہودی ان پر ایمان نہیں لائے۔ تیسرا گروہ عیسائیوں کا تھا، کرسچنز کا تھا، وہ حضرت موسیٰ کو بھی مانتے تھے اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ تک کے سارے پیغمبروں کو وہ بھی مانتے ہیں، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر آ کر وہ لوگ رک گئے۔ اس کے بعد جو آخری پیغمبر آئے انہوں نے اس پیغمبر پر ایمان نہیں لایا۔ یہ 3 گروہ ہیں، اور ان کے علاوہ مجوسی اور سابئین 2 اور گروہوں کے نام قرآن مجید میں ہمیں ملتے ہیں، ہے نا، یعنی یہ 5 گروہ ہیں۔ لیکن یہ 5 گروہ ہونے کے باوجود جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ ہے، ان کی جو بات چیت ہے، وہ صرف 3 گروہوں سے ہونے کا ریکارڈ ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے۔ مجوسیوں سے اور سابئین سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ نہیں ہوا، کیونکہ آپ کی بعثت عرب میں ہوئی تھی، ہے نا، اور وہاں پر جو لوگ آپ کے آس پاس رہتے تھے ان سے آپ نے بات چیت کی، یعنی عملی جو رسالت کا جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا وہ کہاں دیا؟ وہ مکے اور مدینے کے علاقوں میں دیا، اور پھر جیسے جیسے یعنی دعوت پھیلی تو پھر ان کے آس پاس کے لوگوں تک بات پہنچائی گئی۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کبھی ہند نہیں آئے، کبھی چائنا نہیں آئے، کبھی جاپان نہیں گئے، کبھی یورپ نہیں گئے نا، یعنی کار رسالت عرب کے علاقے کے اندر آپ نے انجام دی. تو جو لوگ آپ کے سامنے تھے ان سے آپ نے بات چیت کی، اور وہاں بات چیت کر کے آپ نے حق کو پہنچانے کا طریقہ سکھا دیا، جس طریقے کو اگر ہم سمجھ لیں تو پھر دنیا کے آپ کسی اور یعنی ممالک میں چلے جائیں گے، کوئی اور علاقوں میں چلے جائیں گے تو پھر طریقہ وہی ہے بات کرنے کا، ہے نا. اس طریقہ کار کو اختیار کر لیں، وہاں جائیں اور لوگوں سے اسی طرح سے بات کریں. ٹھیک ہے. تو یہ 3 گروہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کی، اس میں سے ایک میں نے پچھلے جمعہ میں کور کر دیا. اب اور 2 گروہ باقی ہیں، ہے نا. ان سے کیا بات ہوئی، اور وہ پس منظر اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کے ہونے کی، ایک معبود کے ہونے کی، ایک پرمیشور کے ہونے کی، اور اسی کی عبادت، اسی کی اپاسنا کرنے کی بات لوگوں کے سامنے پیش کی، ہے نا، دین حق ہونے کی حیثیت سے. تو لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، آپ کو جھوٹا کہا، جادوگر کہا، ہے نا، ساحر، کذاب، مجنون، وہ جس کے اوپر جن جو ہے چڑھ گیا ہے، یا جن کا جس کو جو ہے اثر ہو گیا ہے، اور آپ کو کہا صابی. صابی کا مطلب باپ دادا کے دین سے ہٹا ہوا، روایتی دین سے ہٹا ہوا، اسے کہتے ہیں صابی. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی کہا. اب یہی مشرکین مکہ سے بھی گفتگو ہوئی تو ان کو جواب دیا گیا، ہے نا، پچھلے خطبے میں وہ ہے. اور پھر اب یہودیوں سے بھی جب بات ہوئی تو ان سے بھی یہی بات کہی گئی کہ بھئی دین ہمیشہ سے ایک ہی ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. اور انہوں نے بھی، ان میں سے بعض لوگوں نے مخالفت کی. دیکھیں مخالفت کون کرتے ہیں؟ وہ جو دھرم کو دھندا بنا لیتے ہیں اور دھرم کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، اور وہ اپنا بزنس چلا رہے ہوتے ہیں دھرم کی آڑ میں. یہ بہت کلیئرلی یعنی اس بات کو ہم سمجھیں. ٹھیک ہے. ایسے ہی لوگ گروہ بندی کرتے ہیں، سب کو کاٹ کر اپنا ایک الگ گروپ بنانا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے کے لیے آئے تھے کیا؟ یا آپ سب کے لیے آئے تھے؟ آپ کی دعوت سب کے لیے تھی یا کچھ مخصوص لوگوں کے لیے تھی؟ سب کی ترقی، سب کی دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ کے پیش نظر تھی، یا کچھ مخصوص گروہ کی ترقی اور کامیابی آپ کے پیش نظر تھی؟ سب کی. تو آپ کیا تھے؟ رحمت للعالمین تھے، رحمت للمسلمین نہیں تھے. تو کوئی بھی انسان جب گروہ بندی کرتا ہے اور اس گروہ میں پھر یعنی لوگوں کو شامل کرتا ہے اور پھر دوسروں کو دور ڈھکیلتا ہے اور پھر اپنے گروہ کے لوگوں کو دوسرے گروہ کے لوگوں سے متنفر کرتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے دین کا کام نہیں کر رہا، اگرچہ کہ نام وہ دین کا ہی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سب کے لیے میں جنرل بات بتا رہا ہوں، سب کے لیے ہے نا، جہاں پر بھی آپ دیکھیں، کیونکہ دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا. سارے پیغمبر اسی دین کی تعلیم دے رہے ہیں، سارے پیغمبر اپنے سے پہلے والوں کی تصدیق کر رہے ہیں، بعد میں آنے والوں کی جو ہے پیشن گوئیاں کر رہے ہیں. سابق جو کتابیں نازل ہو چکی ہیں ان پر ایمان لا رہے ہیں. تو پھر یعنی وہ تو سب کو لے کر چلنے کی بات کر رہے ہیں، ہے نا. مگر اب یہ لوگ چونکہ ان کا بزنس ہے، یہ اللہ کے نام پر، گاڈ کے نام پر، جیزس کے نام پر، یہوہ کے نام پر، جو بھی نام سے انہوں نے لوگوں کی ٹکڑیاں بانٹی ہیں، وہ وہاں پر لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. تو پھر اب ان کے بزنس کو کیا ہوگا؟ وہ پیسہ جو لوگوں پر خرچ ہونا تھا اور وہ بھکتی، وہ تقویٰ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے کو جو ہے محسوس کرنا تھا، وہ انہوں نے کیا کیا؟ وہ دونوں چیزیں انہوں نے اپنی طرف ڈائیورٹ کر لی ہیں. بھئی آپ کی جو عقیدت ہے وہ ہم سے، اور جو دان پورن آپ کر رہے ہیں وہ ادھر ادھر آپ مت دیجئے، وہ آپ ہمیں دیجئے. تو یہ اس طرح سے انہوں نے دونوں چیزوں کو کیپچر کیا ہے، جبکہ وہ دونوں چیزیں ہیں وہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، ہے نا. تو وہ اگر حقیقی رب کی طرف چلے جائے گی اس کی بھکتی، اور وہ اپنے رب سے اگر واقعی میں یعنی متعارف ہو جائے گا، پہچان لے گا اپنے پروردگار کو، اور پھر پروردگار کی مرضی کے مطابق وہ پیسہ وہ واقعی میں لوگوں پر خرچ کرنے لگے گا، تو پھر وہ ادھر نہیں آئے گا نا ان کی دکان میں.
تو وہ ہیں جو اصل لوگ جو ڈسٹرب ہوتے ہیں اور دعوت سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، اور چونکہ ان کے پاس پھر کوئی دلیل نہیں ہوتی تو پھر وہ پرسنل اٹیک کرتے ہیں، اور یہ سابی کہنا، یہ جھوٹا کہہ دینا، کذاب یا جادوگر کہہ دینا یا مجنون کہہ دینا، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب پرسنل اٹیکس ہیں۔ تو پرسنل اٹیک پر وہی اتر آتا ہے جو دلائل کے ساتھ بات نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ وہ حق پر نہیں ہے۔ اگر حق پر ہے تو پھر وہ قرآن سے، سنت سے، یا جو بھی یعنی صحیفے کو وہ مانتا ہے تو پھر وہاں سے وہ دلیل لے کر آئے گا، بردباری سے بات کرے گا، ہے نا؟ کیونکہ ہمارا کام تو بات کرنا ہے اور حق بات کو سمجھا دینا ہے، پہنچا دینا ہے۔ ماننا نہیں ماننا تو پھر سامنے والے کی مرضی کی بات ہے نا؟ ہم اس کے اوپر کوئی داروغہ بن کر، ہے نا، جیلر بن کر، پولیس والے بن کر ہم زور زبردستی تو نہیں کر سکتے، کرنا نہیں ہے، اللہ نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ چند لوگ جنہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں میں سے ریجیکٹ کیا اور آپ کو بے دین کہا، سابی کہا، گمراہ کہا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ نے ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ جو تم بتا رہے ہو یہ ہمارا دین نہیں ہے، ہمارے باپ دادا ایسے دین پر نہیں چل رہے تھے، وہ دوسرا ہی دین ہے۔ اب دیکھیے ان سے کیا کہا جا رہا ہے۔ اب یہودیوں سے اسپیسیفک الگ گروہ ہے، اگرچہ کہ یہ لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اگرچہ کہ یہ لوگ بھی نوح علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، یہ لوگ آدم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، یعنی سارے پیغمبروں کا جو یعنی سلسلہ ہے اس پورے سلسلے پر یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں یہودی، مگر کچھ خاص شخصیتیں ہیں ان کے پاس جن سے بہت زیادہ، دوسروں سے بھی زیادہ جو ہے ان کا تعلق ہے۔ اس میں سے ایک حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اب دیکھیے، اب یہ جواب، کیونکہ رسول اللہ نے دعوت دی، ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا، اب اللہ جو ہے ان سے کہلوا رہا ہے اپنے کلام میں، یہودیوں سے کیا کہلوا رہا ہے؟ دیکھیے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ ایک واقعہ انہیں یاد دلایا جا رہا ہے، کس کو؟ یہودیوں کو۔ کس کا ہے یہ واقعہ؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہی کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ اگرچہ کہ میں نے کہا آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے بھی عقیدت ہے، اسحاق علیہ السلام سے زیادہ عقیدت ہے پھر ان کو، ہے نا؟ اور پھر ان سے بھی زیادہ اگر ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ ان کی عقیدت ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور یہ اپنے آپ کو کہتے تھے بنی اسرائیل، چلڈرن آف اسرائیل، بنی اسرائیل۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ ذکر ہے نا، یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں چلڈرن آف اسرائیل، چلڈرن آف اسحاق، چلڈرن آف ابراہیم، حالانکہ ہیں، مگر کیا کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو؟ بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد۔ بہت عقیدت ان کو، بہت زیادہ ہے نا لگاؤ ہے اس ایک شخصیت سے دوسروں کے مقابلے، ٹھیک ہے؟ تو وہ شخصیت یاد دلائی جا رہی ہے نا؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ اذ قال لبنیہ، جبکہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے، اپنی اولاد سے کہا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ قالو، بیٹوں نے، اولاد نے جواب دیا، قالو نعبد الہک، ہم آپ کے معبود کی بندگی کریں گے، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ قالو نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ہم بندگی کریں گے آپ کے معبود کی، اور وہ جو ابراہیم کا معبود تھا، آپ کے آبا، آپ کے فور فادرز ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی، ان کے معبود کی ہم بندگی کریں گے۔ الہ واحدہ، ایک ہی معبود۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے آگے سرنڈر کیے ہوئے ہیں، ہے نا؟ ہم اسی کے مسلم ہیں، ہم نے اپنی مرضی اسی کے آگے جھکا دی۔ تب یہ آیت
کو اگر ہم دیکھیں گے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود ہے، آپ براہ راست یہودیوں سے بات کر رہے ہیں، آپ کی ذات مبارک کو انہوں نے ٹھکرا دیا، انکار کر دیا، اور آپ صاحب قرآن ہیں، آپ پر اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے، اور جب آپ کو جھٹلا دیا، آپ کو ٹھکرا دیا، آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، تو اب سچائی جو آپ پیش کر رہے ہیں اس کی دلیل کہاں سے دی جا رہی ہے؟ وہ جنہیں مانتے ہیں، یہودی جنہیں مانتے ہیں، وہاں سے دلیل دی جا رہی ہے، ورنہ پھر یعقوب علیہ السلام کے ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال پچھلی مرتبہ بھی میں نے ہائی لائٹ کیا تھا، اس وقت بھی پھر ہائی لائٹ کرنے کا ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے بڑھ کر پھر اب آپ کو اور کون سی شخصیت کی ضرورت پڑ گئی کہ لوگوں کے سامنے آپ پیش کریں؟ آپ بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریے، دوسرے کسی کا حوالہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سوال کوئی ہم سے نہیں ہے، یہ تو سوال قرآن پر ہو گیا، یہ سوال اللہ سے ہو گیا۔ یہ اعتراض اگر ہے تو پھر یہ اعتراض دراصل لوگ اللہ سے کر رہے ہیں کہ اے اللہ، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بھیج دیے تو پھر اب یہ یعقوب علیہ السلام وغیرہ بولنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو، جبکہ حضور خود موجود ہیں؟ یعنی آپ سے زیادہ شفیق اور آپ سے زیادہ لوگوں کا ہمدرد اور دل کا درد رکھنے والے، خیرخواہی کرنے والے، بہتر انداز میں دعوت دینے والے کوئی ہوں گے کیا؟ یعنی ساری جو حکمتیں ہو سکتی ہیں اور یعنی ساری جو دردمندی ہو سکتی ہے، محبت ہو سکتی ہے، اس کی ایک الٹیمیٹ مثال ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ سب چیزوں کے استعمال کے باوجود سامنے والا نہیں مان رہا۔ تو جب نہیں مان رہا تو پھر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ ضد کرے اور اڑ جائے، اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اڑ جائیں اور کہیں کہ نہیں بس میں نے کہہ دیا اب تم ماننا ہے تو مانو، نہیں تو نہیں مانو۔ یعنی دو چیزیں اس میں جو ہو سکتی ہیں، ایک ہے اصرار اور دوسرا ہے اکتفا۔ اصرار کا مطلب نہیں مجھے مان لو، میں جو بتا رہا ہوں وہی سچ ہے، اور اسی بات کے اوپر جو ہے اصرار کرنا، یا پھر اکتفا کا مطلب ایک بار بولے، دو بار بولے، ارے نہیں مان رہا بھائی جان دو، چھوڑو۔ رسول اللہ نے ایک دو بار میں چھوڑ دیا لوگوں کو؟ نہیں چھوڑا نا۔ ابو جہل کے پاس، ابو لہب کے پاس 70 سے زیادہ مرتبہ جا کر ملاقات کرنے کی، بات سمجھانے کی، ٹھڈیاں پکڑ کے پیار محبت سے جو ہے گزارشیں کر رہے ہیں ان کو۔ تو یہ اکتفا کا طریقہ بھی نبی کا طریقہ نہیں ہے، اصرار کا طریقہ بھی نبی کا طریقہ نہیں ہے، اور نبی کو طریقہ کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا، تو پھر یہ اللہ کا طریقہ ہو گیا ہے نا۔ تو یہ ہم کرتے ہیں، ایک بار بولے، اکثر لوگ ایک بار بولے، خالی ایک بار میں نہیں مانا، ارے کتنے بار بولیں گے بھائی؟ ختم ہو گیا، ہم بات پہنچا دی، اب انہیں نہیں مانتا، اب مرضی اس کی، جہنم میں جانا چاہ رہا انہیں۔ یا پھر اصرار، نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پیش کریں گے، انہی کے اوپر اصرار کریں گے، قرآن ہی پیش کریں گے، قرآن پر ہی اصرار کریں گے، اور دوسرے کسی حوالے کی طرف ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ گیا ہے دوسرے حوالے کی طرف، اللہ یہودیوں سے کہہ رہا ہے، اور یہ تو ایک مثال ہے، آپ دیکھیں قرآن مجید میں بھری پڑی ہے مثالیں، جگہ جگہ پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ کیوں بھائی بار بار موسیٰ علیہ السلام کا نام لینے کی، تورات کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ جب قرآن آ گیا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، تو پھر اب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے نا، ہماری لاجک کے حساب سے۔ مگر مدعو جس دلیل کا تقاضا کرتا ہے وہ دلیل سے اس سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ ان کا اعتقاد پہلے سے ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، جگہ جگہ پر ان سے موقع کی مناسبت سے الگ الگ لوگوں کے نام لے کر ان کو سچائی پہنچائی گئی۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے بات کرنے۔ جب یہودی ایک سپریٹ گروپ، مشرکین مکہ سپریٹ گروپ، ان سے بات ہو رہی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، یہ یہودی ایک سپریٹ اپنی ایک آئیڈینٹی اور گروپ بنا کر ہیں، ان سے جب بات کی جا رہی ہے تو ان کے سامنے الگ نام لیے جا رہے ہیں۔
اور بالکل اسی طرح تیسری مثال ہے عیسائیوں کی، ہمارے جو کرسچن بھائی ہیں، ہے نا، اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت مریم علیہ السلام کو مانتے ہیں، مانتے تو ہیں انہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، انجیل پر بھی ان کا ایمان ہے، لیکن ماننے کے ساتھ ساتھ ان میں سے بہت سارے وہ ہیں جو شرک کرتے ہیں۔ مریم علیہ السلام کی مورتیاں انہوں نے بنا لی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی مورتیاں انہوں نے بنا لی ہیں، اور اللہ کے ساتھ خدائی کے اندر وہ ان دونوں کو شریک کرتے ہیں، ہے نا۔ ان سے بات کی جا رہی ہے، ان سے بھی کہا کہ تمہارا رب، تمہارا پروردگار ایک ہے، اسی کی بندگی کرو، انہوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا، نہیں مانا، جھٹلا دیا۔ اب ان سے کہا جا رہا ہے، ان سے کیا کہا جا رہا ہے، دیکھیے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، ضرور بھی ضرور اس قرآن میں ذکر کرو مریم کا۔ ارے ضرور بھی ضرور ذکر کرنا، کیوں بھئی؟ مریم علیہ السلام کا نام لینے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ ضرور ذکر کرنا اس کتاب میں مریم کا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب انہوں نے اپنے گھر والوں سے ایک علیحدہ ایک مقام کے اندر جو ہے رہائش اختیار کر لی تھی، جو جنوب کی جانب تھی، مشرق کی جانب تھی۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمَا حِجَابًا، اور انہوں نے اپنے گھر والوں کے اور اپنے درمیان ایک پردہ اختیار کر لیا تھا، حجاب اختیار کر لیا تھا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو پھر ان کی طرف ہم نے اپنے ایک فرشتے کو بھیجا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ ایک انسان کی شکل میں ان کے سامنے نمودار ہوا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، فوراً مریم علیہ السلام جو بہت پاکیزہ خاتون ہے نا، بہت پاک باز ہے، بہت اللہ والی ہیں، انہوں نے فوراً کیا کہا جیسے ہی اس آدمی کو دیکھا کہ میں رحمان سے پناہ مانگتی ہوں، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک، تجھ سے، ان کنت تقیا، اگر تو پرہیزگار ہے تو پھر یعنی قریب مت آنا، دور رہنا۔ قال انما انا رسول ربک، تو پھر اس فرشتے نے کہا کہ میں آپ کے رب کا پیغامبر ہوں، آپ کے رب کی طرف سے جو ہے بھیجا گیا ہوں۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سنا دوں، ایک بہترین اور پاک باز بیٹے کی جو ہے خبر دینے کے لیے میں آیا۔ قالت انا یکون لی غلام، تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کیسے ایک بیٹا ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں اور میں بدچلن نہیں ہوں۔ وہ پاک باز ہیں، یہ بات قرآن مجید میں بتائی جا رہی ہے۔ قال کذالک، فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ قال ربک ہوا علی ہین، فرشتے نے کہا کہ آپ کے رب کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ اسے یعنی آپ کے ہونے والے بیٹے کو انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دے، ایک آیت بنا دے۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہماری طرف سے رحمت بنا دے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایک ایسا کام تھا، ایسا امر تھا جو طے ہو چکا تھا، جس کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ عزیز ساتھیو، اب یہ پورے ڈائلاگ کے اندر حضرت مریم علیہ السلام ایک رب کی بندگی میں ہے، اس کے قانون کے مطابق اپنی پاکی کا وہ خیال رکھ رہی ہیں، وہ برے خیالات سے بھی جو ہے یعنی دور اپنے آپ کو رکھ رہی ہیں، پاک رکھ رہی ہیں۔ اور جیسے ہی دیکھا کہ ایک آدمی قریب آ گیا، کیونکہ وہ فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا ہے نا، ایک نوجوان آدمی کی شکل میں آیا، تو انہوں نے فوری کہا کہ بھائی میں رب سے تمہاری پناہ، کس سے؟ مریم علیہ السلام نے کس سے پناہ مانگی؟ اس رب سے، اس رحمان سے، ہے نا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن، تو انہوں نے کہا کہ میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، من کا، تم سے، یعنی وہ خود کس کی بندگی کر رہی ہیں؟ وہ خود اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔
یہ کیوں بتایا جا رہا ہے عیسائیوں کو؟ کیونکہ مریم علیہ السلام جن کی بندگی کرتی تھیں، اس کی بندگی کرنے کے بجائے انہوں نے مریم علیہ السلام کی بندگی شروع کر دی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، تم جنہیں مانتے ہو، تم جنہیں محترم سمجھتے ہو، وہ خود اللہ تعالیٰ کی نہایت ہی پاک باز اور فرما بردار بندی ہے، بہت بلند ہے ان کا مقام، لیکن وہ خود جس رب کی عبادت کرتی تھی، تم اگر ان کے سچے ماننے والے ہو تو تمہیں بھی چاہیے کہ پھر ویسے ہی کرو نا، تم بھی اسی ہستی کی عبادت کرو جن کی مریم علیہ السلام عبادت کرتی تھی۔ آپ سمجھ سک رہے ہیں ہے نا کس طرح بات کی جا رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کے باوجود، بذات خود آپ موجود ہیں، آپ خود لوگوں کو بلا رہے ہیں، ہے نا، لیکن لوگوں نے پھر بھی، بعض لوگوں نے آپ کی بات جب نہیں مانی، ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ مریم علیہ السلام کا، اب مریم علیہ السلام کی مورتی بنائی تھی، اس وقت بھی بنائی گئی تھی، آج بھی موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی مورتی بناتے ہیں، اس وقت بھی بنائی تھی، آج بھی موجود ہے، اور اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ ان کی بندگی ہوتی ہے، اگرچہ کہ سارے عیسائی نہیں کرتے۔ عیسائیوں میں بھی وہ لوگ ہیں جو توحید کو مانتے ہیں، ایک ایشور بات کو مانتے ہیں، اور خالص مطلب یہوہ کے نام سے وہ لوگ اللہ کو پکارتے ہیں، وہ خالص یہوہ کی بندگی کرتے ہیں۔ ہم وہ یعنی چونکہ اسٹڈی نہیں ہوتی، لوگوں سے واقف نہیں ہوتے، ہم سب کو مشرک سمجھ بیٹھتے ہیں، ان میں سے سب مشرک نہیں ہیں۔ تو عزیز ساتھیو، یہ دو اور مثالیں تھیں، اور ہیں قرآن میں بھری پڑی، اور بھری پڑی رہنے کا مطلب پھر کیا ہو گیا کہ بھئی جگہ جگہ پر جب لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے تو ان کے اپنے جو ریلیجس اتھارٹیز ہیں، اسکرپچر کے اندر ان کے پاس جو ریلیجس اتھارٹی ہے، جو اسکرپچر کو وہ الٹیمیٹ مانتے ہیں، وہاں سے بات کی جا رہی ہے، اور جس شخصیت کو وہ الٹیمیٹ اتھارٹی سمجھتے ہیں ریلیجن کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، تو پھر ان کے حوالے سے حق پیش کیا جا رہا ہے، اور کیا بتایا جا رہا ہے؟ یعنی سابی کا جواب دیا جا رہا ہے، تم ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹ گئے ہو، بھٹک گئے ہو، یہ الزام تھا رسول اللہ پر۔ تو جواب میں یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ میں باپ دادا کے دین سے ہٹا ہوا نہیں ہوں، بلکہ میں ہی اصل باپ دادا کے دین پر ہوں۔ دیکھو یعقوب علیہ السلام نے کیا دین کی تعلیم دی تھی، وہی تو میں بتا رہا ہوں۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے کون سی تعلیم دی تھی، وہ تو میں بتا رہا ہوں۔ دیکھو مریم علیہ السلام کس کی بندگی کرتی تھی، میں بتا رہا ہوں۔ تو اگر کوئی باپ دادا کے دین سے ہٹا ہے تو دراصل کون ہٹا ہے؟ تم لوگ ہٹ گئے ہو۔ تو تمہیں چاہیے کہ اصل میں جو باپ دادا کا دین تھا، ہے نا، اس پر تم لوگ واپس آؤ۔ میں در حقیقت جو ہے باپ دادا کے دین پر ہی ہوں، یہ جواب دیا جا رہا ہے نا۔ تو یہ ساتھیو، یہ جو تذکرے ہیں، اس کے سلسلے میں ایک اور بات میں نے پچھلی مرتبہ اس آیت سے آغاز کیا تھا، اسی سے میں اس خطبے کا اختتام کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، یہ دراصل ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، یہ یعقوب علیہ السلام کا ذکر قرآن میں، یہ کہیں پر مریم علیہ السلام کا، کہیں پر داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، دوسرے یعنی تقریباً 25 پیغمبروں کے نام جو ہے قرآن مجید میں پائے جاتے ہیں۔ یہ تذکرہ دراصل کیا ہے؟ یہ سابقہ صحیفوں کا کوٹیشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جمع کیا ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ اٹ از اے بک آف ریفرنسز آف پریویس ڈیوائن اسکرپچر، سابقہ صحیفوں کے حوالے قرآن مجید میں جمع کیے گئے ہیں، اکٹھا کیے گئے ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اس کی دلیل دے کر میں اپنی بات کو ختم کر لوں گا، کیونکہ یہی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی آپ قرآن کو چھوڑ کر آپ کیوں وید پڑھتے ہیں، آپ کیوں گیتا پڑھتے ہیں، آپ کو بائبل سے جو ہے کیا لینا دینا ہے، یہ سوال لوگ کرتے ہیں۔ تو بھئی وہ سابق کتابوں کا ہی تو مجموعہ ہے قرآن مجید، یہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے۔ کیا کہا؟ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ
یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ انہوں نے اعتراض کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اولم یأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کے تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ نشانی مانگ رہے ہو نا، وہ نشانی کیا ہے؟ اولم تأتیہم، کیا ان کے پاس نہیں آ گئی؟ کیا نہیں آ گئی؟ بینۃ ما فی الصحف الاولی، جو کچھ سابقہ صحیفوں میں تھے اس کا بین، اس کا کلیریفیکیشن، اس کا بیان کرنے والی کتاب، ان تعلیمات کو کھول کھول کر سمجھانے والی کتاب نہیں آ گئی؟ تو قرآن مجید کیا ہے؟ سابقہ صحیفوں کی تعلیمات کو بیان کرنے والی۔ تو سابقہ صحیفوں کی تعلیمات ہیں نا پھر قرآن میں، یہی ہیں۔ یہ کہیں صحف ابراہیم میں سے کہیں پر بیان ہو رہا ہے، کہیں تورات میں سے ہو رہا ہے، کہیں انجیل میں سے ہو رہا ہے نا، کہیں سیرت عیسیٰ علیہ السلام بیان ہو رہی ہے، کہیں سیرت موسیٰ علیہ السلام بیان ہو رہی ہے، اور کہیں سیرت ابراہیم علیہ السلام بیان ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بینۃ ما فی الصحف الاولی کے اندر آتا ہے، سابقہ صحیفوں کی کلیریفیکیشن، کھول کھول کر اسے بیان کرنا۔ تو قرآن سابقہ صحیفوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، ان کا صحیح مفہوم، ان کا صحیح جو انٹرپریٹیشن ہے وہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ بھائی ساتھیو، یہ ہے لوگوں سے تعلق قائم کر کے جو ہے، جو ہم نے کاٹے ہوئے ہیں دینی تعلق ہے نا، اسے جوڑتے ہوئے، ان کتابوں پر ایمان لاتے ہوئے، ان بزرگ ہستیوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لاتے ہوئے، یعنی آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایمان لا کر رشتہ جوڑ رہے ہیں۔ بھائی وہ کمیونٹی ہے ایک الگ، کرسچن کمیونٹی، وہ جیزس کو مانتی ہے، وہ بائبل کو مانتی ہے۔ یہاں آپ ہیں، آپ اگر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ اللہ نے آپ پر فرض کیا ہے، اور آپ انجیل پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ اللہ نے آپ پر ایمان لانا فرض کیا، آپ کو لانا ہی لانا لازم ہے۔ آپ کا ایمان لانا کس مقصد سے ہے؟ ان سے رشتہ جڑے گا نا، رشتہ جوڑ کر اور پھر وہیں کے حوالوں سے لوگوں کے ساتھ میں بات کرنے کا طریقہ ہے نا۔ اسے اگر اجمالاً ایک چھوٹے سے جملے میں اگر ہم کہیں تو جیسا مدعو ویسی دلیل ہے نا، یہ پرنسپل، یہ اصول جو ہے نکل کر آتا ہے قرآن مجید کی سٹڈی سے، جیسا مدعو ویسی دلیل ہے نا۔ تو عزیز ساتھیو، یہ ہے ان طریقوں میں سے ہے نا ایک خاص بات کہ بھئی رشتے جوڑو ہے نا، خون کا رشتہ ہے وہ رشتہ بھی آپ جوڑو ہے نا، نسبی رشتہ ہے وہ بھی رشتہ آپ جوڑو، عالمی سطح پر جڑتا ہے وہ جوڑو، کسی خاص پیغمبر کے نسب کے حوالے سے جڑتا ہے وہ آپ جوڑو، جیسا میں نے بتایا اس سے پہلے کہ نوح علیہ السلام کی نسب سے ہے یہاں کی جو ہندو قوم ہے، اور یہاں مطلب انڈین سب کانٹیننٹ میں رہنے والے جو لوگ ہیں نا، نوح علیہ السلام کی نسب سے ہیں، وہ نسب سے جوڑیں، امیڈیٹ فور فادر سے رشتہ جوڑیں۔ کوئی کاٹتا ہے رشتہ، آپ اسے پھر بھی جوڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھیں۔ یہ خونی رشتہ ہو گیا جو جوڑنے کا ہے، اور پھر دوسرا دینی رشتہ، دینی رشتہ اس طرح سے جوڑا گیا، اور پھر وہاں سے ہی حق کی جو ہے وضاحت اور حق کی دلیل جو ہے پیش کر دی گئی کہ بھئی یہ کوئی نیا دھرم نہیں ہے جو آپ کے دھرم کو کینسل کر کے ہم آپ کے اوپر تھوپ رہے ہیں اور آپ کو ماننے کے لیے بلا رہے ہیں یا مجبور کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ اصل میں یہ وہی تعلیمات ہیں جو آپ کے محبوب جو پیغمبر ہیں، رشی ہیں، اور آپ کی جو یعنی آسمانی کتابیں جنہیں آپ مانتے ہیں اس میں جو بتائی گئی ہے وہی آپ کو یاد دلائی جا رہی ہیں، کوئی نیا آپ کے سامنے دین نہیں پیش کیا جا رہا ہے نا۔ تو اس طریقے سے ہم لوگوں سے بات کریں تو پھر یہ اعتراضات کم ہوں گے، لوگوں کو سمجھ میں آئے گا دین ایک ہے۔ تو یعنی آپ سوچیں، اسلام پر اعتراض کرنا دراصل حقیقی معنوں میں اگر کوئی دین کا وہ مفہوم سمجھتا ہے تو پھر اسلام پر اعتراض دراصل سناتن دھرم پر اعتراض، اسلام پر اعتراض دراصل جوڈائزم کے اوپر اعتراض ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی وہی تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین جسے اب آج کرسچینٹی کہا جاتا ہے اس پر اعتراض ہے، اسلام پر اعتراض کرنا ان پر، اور یہ یعنی ایک دوسرے کے اوپر ہے۔ کرسچینٹی پر اٹیک ہوا مطلب
عیسیٰ علیہ السلام نے جو دین پیش کیا تھا وہی پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا نا. تو ہم کیسے یعنی اپنا دامن جھٹک لے اور ہم کوئی یعنی خوشیاں منائیں کہ ارے دیکھو ان کو کنڈیم کرے, ہم گریٹ ہے, ان کو دیکھو ذلیل کر دیے. لیکن یہ بات یعنی ڈیپ لیول کی ہے, یہ بات سمجھنے والے ہی یعنی اس کیفیت کو جو ہے محسوس کر سکتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ سارے لوگ اس بات کو سمجھیں, محسوس کریں, اور کریں گے تبھی جا کر یہ ڈفرینسز, یہ جو یعنی باؤنڈریز ہم نے بنا لیے ہیں, الگ الگ جتھا بندی کر لی ہے, گروہ بندی کر لی ہے, یہ جتھے ٹوٹیں گے یا ان کی نفرتیں ٹوٹیں گی اور سب لوگ سب سے مل جائیں گے, ہے نا, سب لوگ سب سے مل جائیں گے. ہمارا اگر کوئی یعنی مقصد ہے تو یہ سب لوگ سب سے مل جائیں, سب ایک دوسرے کے لیے ہمدرد اور خیر خواہ بن جائیں. اللہ تعالی ہمیں حق بات کو سننے کی, سمجھنے کی, اسے قبول کرنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں سنتیں پڑھ لیں.